اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفصل روایت جو ہے وہ خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میرے اوپر اس قسم کا کوئی الزام لگایا گیا ہے، البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جو تھا وہ نہیں رہا۔ میں بڑا محسوس کر رہی تھی لیکن یہ بھی جرأت نہیں تھی کہ پوچھوں۔ جب آپ کی بے اعتنائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے درخواست کی کہ حضرت اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جاؤں، کیونکہ آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ اور پھر میں ہاں چلی جاؤں تو میں ماں کے گھر میں آئی۔ ماں بھی بڑی پریشان ہوئی لیکن ان کو پتہ تھا لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر میرے والد آئے، وہ بھی مجھے بڑی محبت سے ملے لیکن واقعی کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا اپنی اماں سے کہ کیا وجہ ہے آخر حضور پاک کی وہ توجہ، وہ لطف، وہ کرم، وہ محبت بھی رہی؟ انہوں نے کہا بیٹی غم نہ کرو، ایسے ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ام مستح کے ساتھ اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنی قضاء حاجت کے لیے گھر سے کافی دور گئی۔ راستے میں بی بی ام مستح جو تھی ان کے پاؤں میں ان کا دوپٹہ جو تھا وہ لمبا تھا، وہ نیچے آیا تو وہ ٹھوکر کھا کے گرنے لگی اور فوراً کہا کہ تئس مستح، اللہ مستح کو برباد کرے۔ تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ انہ رجل بدری، وہ تو بدری صحابی ہے حضور کا، تم اس کے بارے میں بد دعا کر رہی؟ انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ تو اس نے پھر مجھے سارا واقعہ سنایا کہ تجھ پہ تہمت لگی ہے، تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی ہے، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے اس کا نام صفوان بن المعطل السلمی ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھے پھر سب کچھ بھول گیا۔ اسی حالت میں ہم واپس آئے تو میں نے کہا کہ مستح کو بد دعا کی۔ انہوں نے کہا مستح بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے، تہمت لگانے والوں کے ساتھ، اس لیے میں نے بد دعا کی۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے بی بی حمنہ جو ہے حضور کی بیوی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور حضرت حسان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ میں بڑی پریشان حال روتے ہوئے گھر آئی اور آ کے چارپائی پہ گر گئی۔ مجھے ماں نے تسلی دی کہ بیٹا ہوتا ہے جب آپ جیسی خوبصورت بیوی ہو اور حضور جیسا محبوب شوہر ہو تو لوگ درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تعالی مدد فرمائیں گے، رونے سے کیا ہو جائے گا؟ اور بیوی فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں آتے تھے، یعنی والدہ کے گھر میں، لیکن میرے بارے میں نام بھی نہیں لیتے تھے، بس فقط اتنا پوچھتے تھے کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا جو انصار کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے بھی سنا ہے یہ واقعہ؟ ان کا حضور میں نے سنا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی گردن اتار دوں، یا اگر میرے قبیلے نے ایسا کیا ہے پھر بھی میں ان کی گردن ماروں گا۔ لیکن اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں مارو گے، تو ان کی آپس میں بھی تکرار ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا جاؤ تم لوگ، میں نے تو بلایا تھا کہ تم کوئی بات کرو گے لیکن تم تو خود لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آقا انعامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلا کے پوچھا ابو بکر تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی بات نہیں کرتا، میری بیٹی ہے، میں چاہے جتنا انصاف سے بات کروں آپ کہیں گے آپ باپ ہیں، لہذا میں کچھ نہیں کہتا، آپ جو مرضی آئے فیصلہ کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی زینب سے بھی حضور نے مشورہ پوچھا، حالانکہ زینب تو میری سوکن تھی نا، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ اللہ اس کو خوش رکھے کہ باوجود سوکن ہونے کے اس نے میری صفائی دی۔ پھر حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا
رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ علی تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا غم کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ آپ جس خاندان سے کہیں ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور پھر یہ ہے کہ اس کی جو کنیز ہے نا بی بی بریرہ، اس سے اگر تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے تو بات کھل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا، پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا واللہ وہ تو خالص سونا ہے، اس میں تو کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چھوٹی عمر ہے، غفلت بہت ہے، کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے کہ روٹی پکاؤں گی، وہ بکری آ کے کھا جاتی ہے، وہی بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، فرمانے کہ بریرہ بات سنو، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، یہ حضور کا مسئلہ ہے، حضور پاک سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس نے کہا تم میرے ٹکڑے کر ڈالو، جب بی بی پاک ہے میں کیا کہوں، میں نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بھئی واقعی ورنہ کوئی عورت اتنی بڑی دھمکی تو برداشت نہیں کر سکتی نا، وہ بھی پھر علی جیسے بندے کی جس سے بڑے بڑے پہلوان بھی کانپتے ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم مجھے مشورہ دو بی بی عائشہ کے بارے میں۔ نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کے گھر کے معاملے میں دخل دیں، یہ آپ کا اور بیوی کا معاملہ ہے، میری کیا طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ مجھے حکم دیتی ہیں نا تو پھر اگر میں آپ سے بھی پھر تفتیش میں تو دونوں سے پوچھا جاتا ہے، نہ مدعی سے بھی مدعا سے بھی، آپ سے بھی میں کوئی بات پوچھوں تو پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بی بی عائشہ سے آپ نے اپنے منشے سے نکاح کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت عمر کا مقام کتنا بڑا ملحم ہے، کیسی بنیادی بات۔ عمر تیری قبر تو واقعی جنت ہے، لیکن اللہ تیرے مزید بھی درجات بلند فرمائے۔ حضور نے فرمایا عمر میری بی بی عائشہ سے شادی اللہ کے حکم سے، اور صرف حکم نہیں، جبریل بی بی عائشہ کی تصویر لے کے آئے میرے سامنے، ریشم کے کپڑے میں رکھی ہوئی تھی، اور کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، حضور یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر میں نے نکاح کیا، میں نے تو کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، خدا کو نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، یا اللہ کے چننے میں نقص آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پر جو غم کا پہاڑ تھا نا، آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں پوچھوں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے بدن پر گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے میری حفاظت رکھی ہے، کوئی گندی چیز میرے بدن پہ نہیں بیٹھتی، اور میں مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی عورت آپ کے سینے پہ بیٹھ سکتی ہے۔ حضور مطمئن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے، تم نے میرا غم ہلکا کر دیا ہے۔ حضور پھر فوراً بی بی عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ بی بی کہتی ہے میں چارپائی میں پڑی ہوئی تھی، مجھے طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے حضور کا استقبال کروں۔ حضور نے پھر ابو بکر سے فرمایا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کی بیوی ہے، آپ یہ۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو تو والدین کو دخل نہیں دینا چاہیے، ورنہ اختلاف بڑھ جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔
حضور نے فرماتی بیوی عائشہ کہتی میری ماں سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہوں، میں بھی کوئی بات نہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی، اور جب وحی اترتی تھی تو حضور پہ ایک بہت بڑا شکل وحی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حضور پہ وحی اتر رہی تھی، میں نے باپ کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے اللہ کیا فرماتا۔ میری ماں بھی ایسی کیفیت میں تھی کہ اللہ جانے کیا اس سے فیصلہ آتا ہے، لیکن فرماتی میں مطمئن تھی کہ خدا ناحق فیصلہ نہیں کرتا، جب میں بے گناہ ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی۔ جب وحی ختم ہوئی تو حضور پاک نے فوراً فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش، اور فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی۔ یاد رکھو یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت جریج پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، لیکن میرے مدنی کا معاملہ ہے تو اللہ خود گواہی دے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اور میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ عائشہ قومی فاشکری رسول اللہ، مجھے ابے نے کہا، میں نے کہا اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ۔ یہ بات عائشہ کہتی، کوئی اور کہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہی روایتیں پڑھ کے مودودی صاحب جیسے بندے کو بھی غلطی لگی کہ بی بی عائشہ حضور کے سامنے کبھی کبھی زبان درازی کرتی۔ اللہ مرحوم کو بخش دے، یہ زبان درازی نہیں، یہ محبت کا ناز ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ نے کہا کہ میں لا اشکر رسول اللہ ولیکن اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے مجھے بری کیا۔ تو اب جناب اللہ پاک کی مہربانی سے بی بی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسا تھا نا جیسے کسی موت کے بعد کوئی اور بہار آ جائے، سارے گھر میں خوشیاں ہو گئیں، صحابہ میں خوشیاں ہو گئیں، اور صحابہ سارے مسجد میں جمع ہیں اور خوشیاں کر رہے ہیں کہ حضور کی بیوی پاک ہے، اللہ کا نبی بھی پاک ہے، پاک کے گھر میں پاک ہی آتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا حضور کو کہ جو لوگ بی بی عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، ان کو 80 کوڑا مارا جائے، حد قذف۔ بعض روایات میں یہی آتا ہے کہ حضور نے کہا ٹھیک ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اب میں اگر عبداللہ بن ابی کو کوڑے ماروں گا تو سارے اس کے قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے حضور نے نہیں مارے کوڑے۔ بعض کہتے ہیں کہ چند کو مارے گئے اور چند کو نہیں مارے گئے، مصطح اور حسان کو بھی مارے گئے۔ ایک دفعہ پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک حضرت حسان کا قاصد آیا میرے پاس، اور نے کہا امہات المؤمنین میں نے غلطی کی، میں نے اللہ سے معافی مانگی، اب آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے قاصد سے فرمایا اس کو کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اللہ نے تو تمہیں سزا دی ہے کہ اندھے ہو گئے ہو، اور سزا میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ تو قصہ افک جو ہے وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے، اور قانون تقریباً یہی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پلیت عورتیں پلیت لوگوں کے گھر میں آتی ہیں اور پاک پاکیزہ کے، لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، ایک اچھی عورت برے آدمی کے گھر میں بھی آ جاتی ہے، ایک اچھے آدمی کے گھر میں بری عورت بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ اکثر قاعدہ یہی ہے۔
لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ